پاکستان نے جنگی طیاروں کی عالمی مارکیٹ میں تباہی مچا دی. ایک ہی حلے میں وہ امریکہ، روس، سویڈن اور فرانس جیسے ممالک کے مقابلے میں آ گیا. جی ہاں، میں بات کرنے جا رہا ہوں JF-17 تھنڈر کے حوالے سے، جس کو دنیا کے بہت سارے ممالک خریدنا چاہتے ہیں، اور پاکستان جنگی طیاروں کی مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑے کلب کا حصہ بننے جا رہا ہے، جو پاکستان کی معیشت کا نقشہ بھی بدل سکتا ہے. کیسے؟ تمام تفصیلات اس ویلاگ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور آج کے ویلاگ میں جہاں پر آپ کے لیے انفارمیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک فخر بھی موجود ہے. اپنے ملک پر فخر، اپنی مسلح افواج پر فخر، اپنی ایئر فورس پر فخر، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں عزت دی گئی اس پر سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے ایک انوکھے قسم کا غرور، ایک سرور وہ بھی موجود ہے. اور جو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس میں آپ کو جب سنیں گے آپ تو آپ کا دل کرے گا کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں، کیونکہ پاکستان بہت سارے میجکس کرنے جا رہا ہے. اور یہ میجکس جو ہیں ان کی بنیادی طور پر 10 مئی کا آپ مارکہ حق کہہ سکتے ہیں. بھارت کی طرف سے جو آپریشن سندور تھا وہ کہہ سکتے ہیں، جس میں بھارت کو بہت زیادہ ذلت آمیز آپ شکست کہہ سکتے ہیں اس کا سامنا کرنا پڑا. اس کے رافیل طیارے جو کہ اس کا غرور سمجھے جاتے تھے بھارتی ایئر فورس کا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے تو کوئی انڈیا کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا، کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. لیکن وہ کس طرح گرے تو مجھے اس پر جو ہے سورہ فیل یاد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اور ہمارے جو JF-17 تھنڈر تھے، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے جو چائنا کے بنے ہوئے ہمارے پاس C-10 ہیں، وہ طیارے جو ہیں انہوں نے جو کچھ کمال کیا، رافیل کو انہوں نے گرایا، وہ کس طرح کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی محاذ کے اوپر پوری دنیا کی جو ایویشن اتھارٹیز ہیں، جو دنیا بھر کے آپ یہ سمجھیں کہ جنگی ماہرین ہیں، اور جو لوگ جو ہیں اس مارکیٹ پہ نظر رکھتے ہیں، انہوں نے JF-17 تھنڈر کی کارکردگی کا جس طرح انہوں نے جائزہ لیا، اور اس کی جو رپورٹس پیش ہوئی، اس میں ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو رول پلے کیا ہماری مارکیٹنگ کے لیے، بار بار بتا کے کہ انڈیا کے ہم نے اتنے طیارے گرائے، اور وہ ہمارے جو جنگی طیارے تھے اور اس سے کہیں زیادہ آپ سستے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ کہیں زیادہ پروفیشنل تھے. کہتے ہیں کہ گن نہیں چلتی، بندوق نہیں چلتی، بندوق کو چلانے والا جو ہوتا ہے وہ اس کو چلاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ کیسے چلتی ہے. تو یہی یہاں پر ہوا. لیکن میں اس سے پہلے کہ JF-17 تھنڈر کے حوالے سے ان تمام ممالک کے نام آپ کے ساتھ شیئر کروں جو آن دی ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ ہمارے ملک کے ساتھ رابطے میں ہیں، میں اس سے پہلے آپ کو ایک تفصیل دینا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں اب تک جو جنگی طیارے سب سے زیادہ فروخت ہو رہے ہیں، دنیا جن پر ٹرسٹ کر رہی ہے، جن کی مارکیٹنگ ہوئی، جنہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا اس سے پہلے JF-17 تھنڈر سے پہلے، وہ کون سے ہیں؟ خود پاکستان نے ان میں سے بہت سارے طیارے استعمال کیے. تو ان میں جو سب سے پہلے نمبر پر سب سے زیادہ فروخت ہونے والا طیارہ آتا ہے، اس کی قیمت کم لیکن اپنے دور میں وہ بڑا کامیاب طیارہ سمجھا جاتا تھا. میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ روس کے بنائے ہوئے MiG-21 کی. میرے پاس جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق کوئی 60 ممالک 11,000 کے قریب یہ طیارے خرید چکے ہیں. ان میں پاکستان بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے. دوسرے نمبر پر جو طیارے بیان کیے جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ فروخت ہوئے، اور وہ مہنگے، بہت زیادہ اچھے خاصے مہنگے، اور ٹیکنالوجی بھی اپنے دور کی جدید ترین ان کے اندر، خود پاکستان نے یہ طیارے حاصل کیے. میں F-16 کی بات کر رہا ہوں. F-16 جو ہے مجموعی طور پر کوئی 25 ممالک نے 4,600 سے کے قریب، اس سے کچھ اوپر کی فگرز ہیں، وہ انہوں نے خریدے ان تمام ممالک نے. اور جو تیسرے نمبر پر طیارے آتے ہیں وہ بھی امریکہ کے ہی بنائے ہوئے F-4 ہیں، جو کہ فینٹم کہلاتے ہیں. 5,000 کے لگ بھگ وہ بھی جو ہے بیچے جا چکے ہیں. یہاں پر فہرست میں جو اہم طیارہ ہے، ایک اور فرانس کے میراج طیارے جو ہیں ان کو بھی شامل کیجئے گا. وہ بھی آپ ٹاپ 5 یا ٹاپ 6 ٹاپ 10 کی بات کرتے ہیں تو ان میں شامل ہیں. جہاں ہم نے MiG-21 کی بات کی، وہاں پر ہی روس کے MiG-29 بھی بہت زیادہ فروخت ہونے والے طیاروں میں شامل ہیں. یہ تقریباً 1600 سے زائد فروخت ہو چکے ہیں. اور اسی طرح اسی فہرست میں آپ Su-27 اور S-30 بھی شامل کر سکتے ہیں. یہ بھی اچھے فروخت ہونے والے طیارے ہیں. خود پاکستان بھی ان کو لاجسٹک کے لیے اور مختلف جو ہے ملٹی رول قسم کا
وہ اس کو استعمال کرتا رہا ہے. تو مجموعی طور پر یہ بڑے طیارے ہیں جو کہ مارکیٹ کیے جاتے ہیں, بیچے جاتے ہیں. اچھا اب اس چیز پر آ جائیں کہ JF-17 تھنڈر جو ہے وہ دنیا کو کیوں بھا رہا ہے اس وقت. دنیا کے بہت سارے ممالک, ابھی جب میں نام لوں گا آپ کے سامنے آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح پوری دنیا جو ہے وہ رابطہ کر رہی ہے کہ ہمیں یہ طیارے فراہم کیے جائیں, جو کہ پاکستان اور چین کی مشترکہ پیشکش ہیں, اور پاکستان میں اس کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے. اس کے بعد پاکستان اس سے پہلے ان کو فروخت بھی کر چکا ہوا ہے, مارکیٹ میں موجود ہیں. لیکن 10 مئی کو مارکہ حق میں جس طرح پاکستان کی ایئر فورس نے اور پاکستان کے طیاروں نے اپنی دھاک بٹھائی, تو کوئی 4 شرطیں ہیں بنیادی طور پہ. میں ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب کے ریفرنس سے بیان کروں گا. 4 شرطیں ہیں. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں کہ آپ کوئی طیارہ جب خریدنے لگے ہیں تو اس کو آپ کیوں خریدیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ کیا وہ جنگی طور پر ثابت شدہ ہے, کیا اس نے جب جنگ ہو رہی تھی اس میں واقعی اس نے مقابلہ کیا, اس نے دشمن کی ایسی تیسی کی. تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ ہاں, پاکستان کی ایئر فورس نے جو کچھ کیا 10 مئی کو مارکہ حق میں, جس طرح انہوں نے اڑان بھری, جس طرح انہوں نے دشمن کو ہلا کے رکھ دیا, تباہ کر کے رکھ دیا, تو یہ جنگی طور پر ثابت شدہ طیارے ہیں. پہلی بات تو یہیں پر آ جاتی ہے کہ بھائی یہ آزمائے ہوئے ہیں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ صرف دعویٰ کر رہے ہوں کہ ہم نے اس میں اس کی ایویشن, کمپیوٹرائزیشن اور تمام چیزوں میں ہم نے یہ کر دیا. نہیں, جو کچھ کیا ہوا ہے اس نے ثابت کیا کہ وہ جو پاکستان کی فوج ہے اس کے مقابلے میں 7-8 گنا بڑی فوج جو ہے اس کو انہوں نے ناکو چنے چبوا دیے, ان کو گرا دیا بالکل ایسے جیسے چڑیاں گرتی ہیں فائرنگ سے. تو پھر ظاہر ہے اس کی اہمیت ہوگی, لوگ اس کو پسند کریں گے. تو یہ پہلی شرط جو ہے یہ یہاں پر پوری ہو گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ طیارے جو ہیں وہ کم قیمت پر دستیاب ہوں. ظاہر ہے آپ جب بھی کوئی چیز خریدنے کے لیے چاہتے ہیں تو آپ کو مقابلے میں اب F-16 جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں. اگر آپ F-16 کو خریدنا چاہیں گے تو اس کی باقی جو شرطیں ہیں وہ میں آگے بیان کرتا ہوں, لیکن اس کی قیمت کے مقابلے میں چونکہ یہاں پر ہم یہ بات بیان نہیں کرتے کہ F-16 کی قیمت کتنی ہے, پاکستان نے کتنی دی, کچھ تھوڑی سی ایک, حالانکہ یہ چیزیں موجود ہیں انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں, اس حوالے سے اندازے بھی موجود ہیں, رپورٹس بھی موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ یہ سمجھ لیجئے کہ F-16 سے آدھی قیمت میں آپ کو ایک ایسا طیارہ مل جاتا ہے جو آپ کی جنگی ضروریات کو پورا کرتا ہے, تو آپ یقینی طور پر اس کی طرف جائیں گے. یہ باقی طیاروں سے کہیں زیادہ کم قیمت ہیں جو پاکستان کے بنائے ہوئے ہیں. تیسری شرط یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو پرزے دستیاب ہوں, ان کی مینٹیننس ہوتی رہے. تو جب ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو امریکہ جو اپنے طیارے بیچتا ہے وہ اس میں بہت زیادہ شرائط عائد کرتا ہے, یعنی کہ یہ طیارہ جو ہے فلاں ملک کے خلاف استعمال نہیں کر سکیں گے. پرزوں کی فراہمی کے لیے آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں, اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمیں F-16 کے حوالے سے یہ بہت زیادہ مشکلات کا, جب ہم پر پابندیاں لگتی رہیں, جو مختلف ترامیم آتی رہیں, اس کے تحت جو پابندیاں لگی پاکستان کے اوپر, اس میں F-16 کے جو پرزہ جات تھے ان کی مینٹیننس تھی, اس کی رکاوٹ بھی موجود تھی. تو پاکستان جو ہے امریکہ کے مقابلے میں آپ سمجھیں کہ جب عالمی منڈی میں جائے گا تو ایک نسبتاً آزاد ملک کے طور پر جائے گا جو اپنی پروڈکٹس کی جو ہے آفٹر سیل سروس جو ہے وہ فراہم کر سکے گا. تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے. چوتھا نقطہ بھی بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف پرزے فراہم کر رہے ہوں بلکہ اس کو اڑانے کے حوالے سے تربیت. اب مختلف ممالک ہم سے بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پائلٹس کا ایکسچینج پروگرام ایک طے کریں اور ہم یہاں پر آ کر جاب کریں, باقاعدہ ملازمت کریں, صرف ملازمت اس حوالے سے کہ کئی مہینے آ کر یہاں پر کام کریں, ہم یہاں پر ان طیاروں کو سیکھیں. تو پاکستان یہ فیسلٹی فراہم کر سکتا ہے. پائلٹس کی جو ایکسچینج ہے اس میں پاکستان کے پائلٹ جو ہیں جب دوسرے ملکوں میں جائیں گے وہاں پر ان کے طیاروں کے اوپر جب سیکھیں گے, ان کا ویژن بھی براڈ ہوگا, ان کا ایکسپیرینس بھی وائڈ ہوگا, ان کو زیادہ پتہ چلے گا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہم ہیں اور یہ جو چاروں فیکٹرز ہیں یہ پاکستان پورا کرتا ہے. یہ باقی ممالک کی طرف سے, خاص طور پہ امریکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا باقی ممالک بھی, میں دوست ممالک بھی ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, تو ہمیں جو ہے وہاں پر ایک بریک نظر آتی ہے. چلیں یہ تو سارا بیک گراؤنڈ ہو گیا اور اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ پاکستان جو ہے
انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کس طرح توجہ لے رہا ہے اور کون سے ممالک ہیں جو آن دی ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ آفیشلی اور ان آفیشلی جتنے بھی ہمارے پاس اس وقت سورسز ہیں اس کے مطابق پاکستان سے JF-17 تھنڈر یا اس کے ساتھ ساتھ ڈرونز یا اس کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی ڈیفنس پروڈکشنز ہیں وہ ان میں خریداری کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں نام لوں گا آذربائیجان کے حوالے سے. پاکستان کے لیے، پاکستان کی قیادت کے لیے ایسے ہی ہے جیسے وہ دوسرا گھر ہے. وہاں پر ہمارا 40 طیارے بیچنے کا معاہدہ ہو چکا ہے. دوسرے نمبر پر بہت ہی اہم پاکستان کے ساتھ اس وقت دفاعی معاہدے میں ہمارا برادر اسلامی ملک جو سعودی عرب ہے اس کے ساتھ ایک بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ کوئی $2 ارب جو ہیں جو کہ پاکستان کے پاس موجود ہیں پہلے سے قرض کی صورت میں اور وہ رول اوور ہوتے چلے آتے ہیں، ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے سعودی عرب ان کی مدت کو، وہ جو ہیں اس کے بدلے میں ہم JF-17 تھنڈر اور باقی جو اپنا دفاعی ساز و سامان ہے وہ ہم فروخت کریں گے. اس طرح ہم وہ جو $2 ارب ہیں وہ واپس نہیں کریں گے. مجموعی طور پر یہ $4 ارب کی ڈیل بیان کی جا رہی ہے. اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے لیبیا کے ساتھ ایک ڈیل ہے، اخبارات میں آ چکا، واضح ہو چکا، یہ بھی کوئی $4 ارب کی ڈیل ہے جو کہ ہونے جا رہی ہے. اس پر اتفاق رائے نیوز رپورٹس کے مطابق ہو چکا ہے. اور اسی طرح 4 مزید ممالک ہیں جن کے ساتھ باقاعدہ پیش رفت ہو چکی ہے جو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں نیوز موجود ہیں اس کے مطابق. یا جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایئر فورس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے، جو ہمارے پاک فوج کے آرمی کے سربراہ ہیں انہوں نے، یا ایون وزیر اعظم پاکستان نے جو مختلف ممالک کے دورے کیے اور وہاں پر جو گفتگو ہوئی اس کے نتیجے میں جو معاہدے سامنے آئے، اور یقینی طور پر وہ تمام معاہدے ابھی تک آپ کو کنفرم اس طرح نہیں کیے جا سکتے لیکن وہ ہو چکے، ان کی کنفرمیشن جو ہے ہو چکی. تو بنگلہ دیش، عراق، ایران اور انڈونیشیا، یہ 4 ممالک ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی پاکستان کے ساتھ ان کی ڈیل تقریباً طے ہو چکی ہوئی ہے. بات چیت جو ہے حتمی اس کا اناؤنسمنٹ جو ہے، آپ اناؤنسمنٹ بھی اس کو سمجھیے، یہ ممالک موجود ہیں. یعنی مجموعی طور پر آذربائیجان، سعودی عرب، لیبیا، بنگلہ دیش، عراق، ایران، انڈونیشیا، یہ تو تمام پاکستان کے خریداروں کی فہرست میں شامل ہو چکے. مگر بات یہاں تک ہی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہمارے پاس جو دلچسپی موجود ہے، جو ابتدائی گفتگو موجود ہے، وہ بھی ایک لمبی فہرست ہے. یعنی کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مصر کا دورہ کیا گیا، تو مصر، اردن، کویت، ازبکستان، پیرو، جنوبی افریقہ، یوروگوئے اور اس طرح ایک لمبی فہرست ہے جو ملک پاکستان سے طیارے خریدنا چاہتے ہیں. تو اس طرح پاکستان جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ڈیفنس کے حوالے سے، ڈیفنس پروڈکشنز کے حوالے سے جو ایکسپورٹس ہیں ان کے ایک بڑے کلب کا جو حصہ بننے جا رہا ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے. پاکستان کو جب اربوں ڈالر آئیں گے اور ان تمام ڈیل سے آئیں گے تو پاکستان کی معاشی حالت کو بھی بہتر کریں گے. اور وہ بہت سارے لوگ جو کہ پاکستان کی فوج پر تنقید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب اس کا بجٹ، اس کی بات کر، اور جو بات کرتے تھے کہ پاکستان کی فوج کا بجٹ اتنا زیادہ بجٹ، اتنا تھوڑا بجٹ، ہم جی غریب ملک ہیں. تو پاکستان کی فوج جو ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں، پاکستان کی ایکسپورٹس کو بہتر بنانے میں اور ڈیفنس پروڈکشنز میں ایک زبردست طریقے سے اپنی عالمی ریکگنیشن کی طرف جانے کے لیے بالکل تیار ہو چکی ہے. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ 10 مئی کی جیت کی برکات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. دعا کریں پاکستان اسی طرح آگے بڑھتا رہے تو بہت ہی تھوڑا عرصہ لگے گا. جیسے ابھی خواجہ آصف نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ اس طرح جو ہو رہا ہے یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، اور انشاءاللہ چلتا رہے گا، مجھے پوری امید ہے، مجھے 99% بلکہ 100% امید ہے کہ یہ چلتا رہے گا. تو ہمیں تو اس کے بعد IMF کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ایک طرف سے پاکستان کے جو ریمیٹنسز ہیں بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ ایک نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں، دوسری طرف ہماری ڈیفنس پروڈکشنز ہیں ان میں ہم ایک نئے ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں. پاکستان جو ہے تباہی مچانے جا رہا ہے، تباہی. اللہ کا شکر ادا کریں، آپ پاکستانی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں اللہ کا شکر ادا کریں گی، فخر کریں گی کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم ابھی سے کرتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے، بڑا کرم ہے.